الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت پیارے پیارے واقعات اور بڑی خوبصورت احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا فرمان ہے کہ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے. ابھی ماشاءاللہ یہاں بڑا خوبصورت ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، عود چل رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے. اچھا، ہم بھی جب کسی جگہ پر عطر لینے جاتے ہیں، پرفیوم لینے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار ایسی خوشبو دینا جو ذرا دیر تک رہے، لانگ لاسٹنگ ہو، خوشبو بھی دور تک جائے. لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جہاں جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک مہک نکلتی ہے، خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے اور فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے یہ ریئلائز کر لیتے ہیں، یہ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی ایک محفل ہے، کوئی مجلس ہے جہاں نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے. یعنی درود کی خوشبو اتنی ہے، درود کی مہک اتنی ہے، اللہ اکبر. اور کیوں نہ درود مہکے اور کیوں نہ درود کی خوشبو آسمانوں تک پہنچے. اس ذکر کس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مہکتے، اللہ اکبر. آج ہم رہے تھے تو ہمیں لوکیشن بھیجی گئی کہ آپ نے اس لوکیشن پر آ جانا. اب ہمارے پاس راستہ ڈھونڈنا بڑا آسان ہو گیا ہے. پہلے تو پوچھنا پڑتا تھا کہ رائٹ لینا ہے، پھر لیفٹ لینا ہے، پھر فلاں بلڈنگ نظر آئے گی. اب ایسا نہیں ہے، بندہ ڈاٹ لوکیشن پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور تھا نا، تو ان کے پاس بھی ایک بڑا زبردست نیویگیٹر تھا. وہ بھی لوکیشن بڑے زبردست طریقے سے ڈھونڈ لیتے تھے. وہ کیسے ڈھونڈتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ صحابہ کرام کسی سے پوچھتے نہ تھے آقا کدھر گئے ہیں، وہ گلیاں بتاتی تھی کہ نبی پاک یہاں سے گزر کر گئے ہیں. وہ راستے ایسے مہکتے تھے کہ پتہ چل جاتا تھا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی شناخت جو ہے، راہ گزر آقا کے راستے کی شناخت کیا ہوا کرتی. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار. کہتے زمین جو ہے وہ امبر کی ہو جاتی تھی، غبار جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا اور ہوا ابیر ہو جاتی. امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. کہ نبی پاک کی شناخت جو ہے راہ گزر کی شناخت ہوا کرتی. بلکہ اس زمانے کی بات تو چھوڑیے، آج بھی اگر کوئی مدینے پہنچ جائے شرط یہ ہے کہ عشق والی ناک ہونی چاہیے. ہاں، پھر اس کے بعد اگر عاشق رسول ہے نا تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور اسے لے جائیں مدینے میں. وہ بتا دے گا یہ گلیاں کچھ اور ہیں، یہ ہوائیں کچھ اور ہیں، یہ خوشبو کچھ اور ہے. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں almost more than 1400 years ago. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے گزرے ہیں، اس وقت گلیوں کی خوشبو ہے پر آج بھی گلیاں بتا رہی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزر کر کے. بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں درود کو شامل کیجیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود پاک پڑھیں، آپ کی زندگی مہکنا شروع ہو جائے گی. آپ کی لائف میں آپ فیل کریں گے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے، بیماری دور ہو رہی ہے، قرضے اترتے چلے جا رہے ہیں، روزی میں برکت آتی چلی جا رہی ہے. بہت خوبصورت بات. ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کہتے فلاں چیز کا وظیفہ بتا دیں، فلاں پرابلم کا وظیفہ بتا دیں. شاعر نے اتنی کمال کی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی لائف میں آپ درود پاک کو شامل رکھیں، پڑھتے رہا کریں، اس کی برکتیں لوٹیں. آئیے محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات قرآن مجید فرقان حمید ہی کے بارے میں کرتے ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تراویح پڑھنے کی اجازت ملی، یہاں ختم قرآن ہوا، لیکن ایک عجب سا فینومنا بنتا جا رہا ہے۔ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جناب 5 روزہ تراویح پڑھ لیں، 7 روزہ پڑھ لیں، اس کے بعد 10 روزہ پڑھ لیں، اب تراویح معاف ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن بے شک آپ کا ختم ہو گیا، مگر تراویح آپ نے پورا رمضان پڑھنی ہے۔ یاد رہے تراویح سنت مؤکدہ ہے، پوری 20 رکعتیں جو ہے نا یہ سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرتا، رمضان میں ایک سجدہ کرے اسے 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنایا جائے گا۔ اب جو 20 رکعتیں چھوڑ دے اس نے 40 محل چھوڑ دیے جنت کے، اور ہزاروں نیکیاں اسے رہ گئی۔ کچھ 8 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 12 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا۔ آپ کے دل پہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں یہ اعلان ہو جائے کہ جو بندہ جتنے سجدے کرے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، شاید یہاں خیری تک تو سجدے ہوتے رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے، تراویح ختم ہو گئی، نفل پڑھیں گے، ہر سجدے پہ 1000 روپے۔ ذرا سوچیں کہ دنیا کا بینیفٹ ہو تو ہم تیار ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ ہر سجدے پر جنتی محل ہے۔ رمضان جو ہے نا یہ اسکیم ہے، ایک شاندار ہمارے لیے آفر ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی اسٹور کے اسکیم لگ جائے یا 50% ڈسکاؤنٹ یا بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو ایک فری، لوگ گرمی میں جیکٹ خرید کے آ جاتے ہیں۔ ارے یار گرمیوں میں جیکٹ، ارے سستا مل رہا تھا بھائی سے لے لیے، سردیوں میں تو کام آئے گا۔ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، سردیوں کی گرم، کیونکہ ڈسکاؤنٹ ہے، آفر ہے۔ جب دنیا کے بینیفٹ کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ جنت میں جانے کا کیا شاندار بینیفٹ ہمیں رمضان میں ملا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، وہ پورا سال تمنا کرتے کہ رمضان پورا سال ہی ہو۔ اتنی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے۔ بینیفٹ کیا ہے، اسکیم کیا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا گیا۔ مجھے اور آپ کو بہکانے والا کون؟ شیطان، اسے بند کر دیا گیا، جہنم کو تالے لگا دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب ذرا سوچیں کہ میری اور آپ کی بخشش کا سارا انوائرمنٹ بنا دیا گیا، نیکیاں کرنا آسان کر دیا گیا۔ اب اس میں بھی کوئی سستی کرے، اس میں بھی وہ نمازیں نہ پڑھے، اس میں بھی جناب کھیل کود میں کھانے پینے میں رمضان کو ضائع کر دے، تو پلیز ایسا نہ کریں۔ دیکھیں پچھلے سال رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے۔ کووڈ نے ہمارے سامنے بہت جنازے ہمیں دکھائے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے کہ نہیں۔ ہمیں اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا چاہیے، اور یاد رہے رمضان میں جہاں بینیفٹس نیکیاں بہت ہے نا، اس مہینے میں گناہ کرنا اسی بڑا سخت ناپسندیدہ ہے، پنشمنٹ بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، مثال کے طور پہ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ کوئی بندہ مسجد میں آ کے گالی گلوچ کرے، کیا کہیں گے؟ مسجد میں ایسے کام کر، حالانکہ گالی دینا، گناہ کے کام کرنا مسجد کے باہر بھی غلط تھا، مگر مسجد میں اس کی پنشمنٹ، اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے نا۔ کوئی شخص پاکستان میں گناہ کرے، بڑی غلط بات ہے، لیکن مکے میں حرم شریف میں جا کے کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار کہ مکے میں تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی رمضان میں گناہ کرے، رمضان میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ تو جہاں رمضان میں ہمیں نیکیاں کرنی ہے نا، وہاں گناہوں سے بچنا بھی ہے، اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے، ہاتھوں کو بچانا ہے۔ ایسی گیدرنگ میں نہ بیٹھے ہیں کہ جدھر بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں، جدھر بیٹھ کے حرام باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس مہینے میں، اور جتنا ہو سکے رحمتوں کو حاصل کریں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے، اس کے پیچھے لاجک اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے یعنی اگلے لوگوں پر، لاسٹ جو امتیں گزری ان پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے۔ روزہ جو ہے نا بیسیکلی اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف تقوی؟ تقوی کی معنی کیا؟ تقوی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔
دنیا والے دیکھتے ہیں اس لیے بعض اوقات ہم بچ جاتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، رمضان اتنی شاندار ہماری پریکٹس کرواتا ہے تقوی کی، ہم سب کر رہے ہیں، جتنے موجود ہے نا، بچہ بچہ کر رہا ہے، وہ پریکٹس کیا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ سب میں کوئی ہے جو چھپ کے پانی پیتا ہو، اور روزے کے اندر فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، فروٹ کٹا ہوا ریڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور جناب ابھی افطار میں 5 منٹ بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو چھپ کر کھا لیتا ہو کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا یار، 10 منٹ باقی ہے تو کیا ہوا۔ منہ میں کلی کرتے ہیں ہم، پیاس لگی ہوئی ہے، حقیقی معراج دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں، اللہ سے محبت دیکھیں، ڈیلی پریکٹس ہو رہی ہے۔ اثر کے بعد تو گلا خشک ہو جاتا ہے نا، یہ ہمارے جو مزدور بھائی ہیں ان کو تو اور زیادہ بیچاروں کو تھکن محسوس ہوتی ہے، مگر منہ میں پانی جاتا ہے، مگر ایک کسرا حلق سے نیچے نہیں اترنے دے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ آپ نے کلی کر لی، ایک چلو پانی پی لیا وضو خانے پر بیٹھ کر، کس کو پتا ہے؟ اٹ مین ہر مسلمان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے رمضان میں کہ وہ یہ جان رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی پریکٹس کو میں تھوڑا ایلوبریٹ کرتا ہوں۔ یہ پانی پینا، یہ فروٹ کھانا، یہ کھانا کھانا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جائز تھا، ٹھیک ہے، افطار کرنے کے بعد بھی جائز ہے، ابھی ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ وہ جو ٹائم تھا اس پہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی ہم اس میں بھی رک گئے، کیونکہ اب منع ہو گیا، اب ٹائم روزے کا ہے۔ اب ایک بات سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ جب میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو اس لیے روک لیتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ؟ وہ رب جو مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ رب جو مجھے افطار سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے اکیلے میں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے حرام جب میں اکیلے دیکھ رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، چاہے میں موبائل پر دیکھ رہا ہوں، چاہے میں ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں، چاہے کمرہ بند کر کے دیکھ رہا ہوں، تو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میں جب جھوٹ بولتا ہوں جب بھی وہ دیکھ رہا ہے، جب حرام روزی کما رہا ہوں جب بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب کسی پر ظلم کر رہا ہوں تب بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ذرا اس علاقے میں جاننے والے کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں، غلط کام کرنے کے لیے لوگ ٹریول کرتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ غلط کام کر لیں گے، اگر وہ کیوں نہیں سوچتے وہاں بھی رب دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی دوست نے کہا کہ میں فلاں کنٹری میں، فلاں ملک میں جا رہا ہوں، تو کہا کیوں؟ کہ وہاں جا کر روزگار کماؤں گا، یہاں کاروبار میں بہت تنگی ہے۔ تو ان بزرگ نے بڑی پتے کی بات کی، کہا ایسا کرنا پھر وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دے۔ بات تو بڑی عجیب و غریب ہے، وہاں کا خدا؟ کہتے ہیں خدا تو یہی ہے جو یہاں ہے اور وہ وہاں۔ تو کہا جو وہاں خدا تمہیں وہاں رزق دے گا وہ خدا تمہیں یہاں پہ رزق دے گا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جہاں میں چلا جاؤں اللہ وہی ہے، وہی رب دیکھنے والا ہے، وہی ہمیں ہماری ہر حرکت کو سمجھنے والا ہے۔ تو جب روزے میں ڈیلی تقویٰ کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم، لعلکم تتقون، قرآن نے کہا کہ روزے فرضی اس لیے کیے گئے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، لیکن افطار سے پہلے تک تو تقویٰ ہے، کھانے پینے میں تقویٰ ہے۔ کچھ لوگ تو روزے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، اس لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے، لڑائی جھگڑے تو روزے میں روز ہی ہو رہے ہیں۔ صرف کیا کھانے پینے سے بھوکا رہنے کا روزہ ہے؟ روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے۔ اور میرے نیچے اسلامی بھائیوں بات کرتے ہیں قرآن، رمضان اور قرآن، اس کا بڑا گہرا تعلق، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں کہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ رمضان میں ہمیں سب کو پتا ہے قرآن نازل ہوا، لیکن چاروں آسمانی کتابیں، زبور، انجیل، توریت اور قرآن، یہ چاروں بڑی کتابیں اللہ کریم نے رمضان ہی میں نازل فرمائی۔ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ ان بڑی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رب عز و جل نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے، ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم کتنا قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ پورا قرآن سن لیا آج بہت سارے لوگ ہوتا ہے، مگر قرآن میں رب نے فرمایا کیا یہ ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا؟ حالانکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، لیکن قرآن سے بڑی دوری ہے میرے پیچھے کا۔ یہ مہینہ قرآن سے دوستی کرنے کا مہینہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں میں کتنا قرآن ہے؟ اچھا پھر قرآن میں کیا کیا موجود ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ اس کو اس طرح سمجھیے گا، ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، بیمار تھی، غریب تھی،
بہت سارے پیسے جوڑے اپنے بیٹے کو بیرون ملک ولایت بھیجا پڑھنے کے لیے. خاتون نے سوچا بیٹا وہاں جائے گا پیسے دے دے گا میرا علاج بھی ہو جائے گا غربت بھی دور ہوگا. بیٹا گیا اگلے مہینے اس سے وہاں سے لیٹر بھیجا اپنی ماں کو. وہ خط آیا پڑھی لکھی تو تھی نہیں بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے میرے لال نے خط لکھا ہے چوما آنکھوں سے لگایا دراز میں رکھ. اگلے مہینے پھر خط آیا پھر چوما پھر آنکھوں سے لگایا میرا بیٹا دیکھو باہر جا کے بھی یاد رکھتا ہے پھر دراز میں رکھتا ہے. ہر مہینے خط آتا رہا ڈرا میں جاتا رہا. ماں بیمار ہوتی رہی غریب تھی علاج کے پیسے تھے نہیں. تھوڑے عرصے بعد اس ماں کا انتقال. پڑوس کی عورتیں آئیں گھر کی صفائی کی دراز کھولی تو بہت سارے لفافے ملے. جب وہ لفافے کھولے نا تو ان تمام اینولپس کے اندر ہر لفافے میں منی آرڈر تھا. وہ بیٹا اپنی ماں کو ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا مگر ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ چونتی تو رہی خوش بھی ہوتی رہی مگر معلوم ہی نہیں تھا یہ میرے لیے خزانہ تھا. وہ پیسے کیش ہو جاتے تو ماں کا علاج بھی ہو جاتا ماں کی غربت بھی دور ہو جاتا. یہ ایک خاکہ ہے مگر میں اور آپ قرآن کے ساتھ یہی تو کر رہے ہیں. چوم بھی رہے ہیں آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں آفس کے ساتھ بھی رکھ رہے ہیں گھر کے اوپر بھی رکھ رہے ہیں جلدان بھی بڑا خوبصورت لیتے ہیں. جیسے ہی نئی دکان ہوگی نیا کاروبار ہوگا نیا گھر ہوگا پہلا خیال آئے گا قرآن خوانی کرانے. اچھا بھائی آفس کے اندر رکھنے کے لیے قرآن چاہیے. صرف قرآن اسی کو چاہیے کہ چومنا ہے آنکھوں سے لگانا ہے. اس میں اللہ کریم نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا خزانہ بھیجا ہمیں کیا کیا ارشاد فرمایا وہ کون جانے گا اس کو ایکسپلور کون کرے گا. خدارا میرے بیچ اسلامی بھائیوں آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم نے اب باقی جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزار. قرآن سے دوستی کرنی اللہ کا کلام ہے یہ شفاعت کرنے والا ہے. آج میں اور آپ کتنے سارے موبائل پر سافٹ ویئر آن کرتے ہیں روزانہ کتنی بار موبائل آن کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار 4 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا 3 دن ہو گئے یار فیس بک پہ کوئی پوسٹ نہیں ڈالی ہے واٹس ایپ 4 days بیفور سین آ رہا ہے خیر تو ہے معلوم تو کرو. پھر پتا چلے گا کہ یہ جو بندہ کئی دنوں سے آف لائن ہے نا ایکچولی وہ خود ہی آف لائن ہو گیا ہے وہ خود ہی دنیا سے چلا گیا قبر میں چلا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے سارے سافٹ ویئر آف لائن مگر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جس کے ساتھ قرآن ہوگا نا وہ قبر میں بھی شفاعت کرے گا. سورہ ملک کے بارے میں یہی تو آیا نا کہ جو روزانہ 29ویں پارے کی پہلی سورت کی تلاوت کرے انشاءاللہ یہ تبارک الذی والی جو سورت ہے اس قبر میں اسے عذاب قبر سے بچائے یہ اس کی شفاعت کرے گی. تو یہ ہے قرآن میرے بیچے. قرآن پاک میں کتنے واقعات اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں اتنے شاندار واقعات ہیں کہ آپ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بچے بھی موجود ہیں ینگسٹر بھی موجود ہیں میں آپ کو قرآنی واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. لوگ کہتے ہیں اسٹوریز میں بڑا مزہ آتا اور وہ بھی حیرت انگیز اسٹوریز پڑھتے ہیں. اگر قرآنی واقعات پڑھیں تو اس میں کیا کچھ موجود ہے. قرآن میں مور دین 100 واقعات ہیں اسٹوریز آف قرآن ہیں تو ہمیں پڑھنے چاہیے اور اس سے پتا چلے گا کہ قرآن میں کیا کچھ ہے. لیکن آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ ہو بھی چکا ہے اور اس کا ایک پارٹ ہونا بھی ہے. جی ہاں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہو بھی گیا لیکن وہ واقعہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے وہ قیامت سے پہلے ہونا بھی باقی. ایسا کیسا واقعہ ٹھیک ہے. اچھا حضرت ذوالقرنین جو تھے یہ سورہ کہف سبحان اللہ کیا قرآن کی سورت ہی شاندار ہے مگر سورہ کہف تو اتنی کمال کی سورت ہے کہ اس میں 3 عظیم واقعات. ایک تو کہف غار والوں کا واقعہ کیو والے جو تھے وہ واقعی بڑا عجیب ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات بھی بڑی عجیب و غریب ملاقات. وہ واقعہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. اور پھر اس میں حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے. اب واقعہ کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے 3 سفر کیے دنیا کے تینوں کونوں کا انہوں نے سفر کیا اور اس کا ذکر سورہ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود. قرآن مجید سے ان تینوں سفروں کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. پہلا سفر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پی لے گا تو اس کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی. اب انہوں نے تلاش شروع کی کہ وہ چشمہ آب حیات کہاں ہے. اس لیے آپ نے مغرب کا سفر کیا آپ نے ویسٹ کا سفر کیا. آپ جن تو دنیا کا ٹریول کیا جنہوں نے یا نقشہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو آپ غور کریں کہ ویسٹ ہے نا. اب ویسٹ کا اینڈ کدھر جاتا ہے. اب امریکہ میں جائیں تو کیلیفورنیا سے بھی آگے جاتا ہے کینیڈا میں جائیں تو کیلگری سے آگے جاتا ہے وہاں جا کے اینڈ دنیا آلموسٹ اس طرف جا کے ختم ہو گئی. آپ نے سفر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام تھے. وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے
انہوں نے دریائی مردہ جانوروں کا سوا ان کی غذا کوئی نہیں تھی، کھانا بھی ان کا وہی تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا تو ان کے لشکر بے شمار ہیں، بہت ہی طاقتور بھرے ہیں، جنگجو ہیں۔ آپ نے ان قوم کو اسلام کی دعوت دی، جو دعوت قبول کی وہ ایمان لے آئے، باقی ان سے مقابلہ ہوا، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے۔ اس اینڈ کا سفر کرنے کے بعد آپ نے ایسٹ کا سفر کیا، قرآن میں اس سفر کا ذکر ہے سورہ کہف کے۔ اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک جگہ وہاں پہنچے جہاں غروب ہوتا ہے۔ اب ایسٹ میں اگر اب ایسٹ کی طرف نقشے پہ دیکھیں دنیا میں تو انڈونیشیا، اور آگے جائیں تو آسٹریلیا، فجی، آگے جا کے کچھ آئی لینڈ ہے جہاں ایسا فیل ہوتا ہے کہ بالکل سورج آپ کے سامنے سے نکل رہا ہے۔ اور قرآن کی تعمیر میں بھی یہی لکھا کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں سورج ایسا فیل ہوتا تھا کہ آنکھوں کے سامنے سے طلوع ہو رہا ہے۔ اور اب انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو دیکھا کہ اس قوم کے لوگوں بھی کچھ ایمان لائے، آپ نے وہاں کے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ اب آپ نے تھرڈ ٹریول کیا نارتھ کی طرف۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑا کمال کا ٹریول ہے۔ اب آپ گئے نارتھ، دنیا کے شمال کی طرف۔ نقشے میں دیکھیں تو یہ جگہ انٹارکٹیکا والی سائڈ نظر آتی ہے، یہاں پر بہت زیادہ برف ہے، اپروچ نہیں ہے دنیا سے۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر آپ کو ایک ایسی قوم ملی کہ جس کی زبان آپ نہیں سمجھ پاتے، مگر اس قوم نے آپ کو اشاروں میں ایک اور قوم کی شکایت کی کہ ہمارے ساتھ ایک اور قوم ہے، ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، ہمیں بہت مارتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور وہ قوم ہے یاجوج ماجوج۔ ٹھیک ہے، اب یاجوج ماجوج کی قوم وہاں رہتی تھی، انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی، تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ تم میری ہیلپ کرو، ہم مل کے اس قوم کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیتے ہیں۔ اب وہ ہسٹوریکل وال بنائی گئی جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، اور قرآن میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے کہ اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اس میں بہت زمین کی گہرائی گڑھا کھودا گیا، اور اب یہ دیوار پہاڑ کے درمیان بنا دی گئی، اور اس قوم کو اس پہاڑ کے پیچھے گویا قید کر دیا گیا۔ اب یہ تینوں سفر کا ذکر تو سورہ کہف میں موجود ہے۔ اب احادیث کے ذریعے آگے کا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ یہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ اتنی خطرناک قوم ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیوار جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو ان میں کا کوئی شخص کہتا ہے کہ اب کل توڑیں گے، مگر جب وہ کل آتے ہیں تو وہ دیوار پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے واقعہ بتا، اور جب قیامت کے دن اس قوم کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کا کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل توڑیں گے، اور 90 انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ کل چھوڑ کر گئے ہیں، اور پھر وہ اسے کریک کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ قوم نکل پڑے گا۔ یعنی یہ قیامت سے پہلے واقعہ ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی ڈیٹیل میں اس واقعے کو بیان کیا کہ جب یہ قوم نکلے گی تو چرند پرند درندے جانور انسان جو اسے ملے گا وہ کھا جائیں گے، اور اتنی قتل و غارت گری کریں گے کہ ساری دنیا ان سے پریشان ہو جائے گی۔ تعداد کتنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ سمندر کے پاس سے یہ گزریں گے، بحر تبریہ، ایک جماعت ان کی گزرے گی، جب وہ گزر کر نکل جائیں گے تو پیچھے ایک اور جماعت آئے گی، تو سمندر ایسا سوکھا ہوا ہوگا کہ پچھلی جماعت سمجھے گی کہ یہاں کبھی سمندر تھا ہی نہیں۔ کتنی کوانٹٹی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے وہ، اور یہ جب یاجوج ماجوج سے لوگ تنگ آ جائیں گے تو وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس قوم کے لیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ انہیں برباد کر دے، کہ پوری دنیا کے لوگ ان سے پریشان ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی بیماری ان کی گردن میں ڈالے گا کہ وہ سب کے سب مر جائیں گے، مگر اتنی بڑی کوانٹٹی ہوگی کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی۔ اب اس کو اٹھایا کیسے جائے گا، بدبو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کریم کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے جہاں رب چاہے گا۔ پھر زمین پر بارش ہوگی اور سبزہ اگے گا، اور زمین پر پھر ایک ریولوشن آئے گا، اور کتابوں میں لکھا کہ ان کے تیر اور کمان اتنے ہوں گے کہ 7 سال تک لوگ انہیں جلائیں گے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ ان کی کوانٹٹی کیا ہو۔ اب یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں نا تو میں سب کی نگاہوں میں بچے بڑے بوڑھے جتنے بیٹھے بڑی دلچسپی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بڑی عجیب باتیں ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمارے قرآن میں ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد میرا یہ ہے کہ ایسے 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں
کہ مسلمان کو یہ پتا نہیں ہونا چاہیے؟ آج ہمیں بہت ساری باتیں پتا ہیں، فرسٹ ورلڈ وار کب ہوئی، سیکنڈ کب ہوئی، اور جناب فلاں ملک کی فوج کیا کرتی ہے، تو فلاں ملک کب آزاد ہوا، تو کون سے سائنسدان نے کون سی انوینشن کی۔ اچھا ذرا آپ دوست بیٹھتے ہیں تو آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے، تو تیل کا دام کیا ہے، نہ $1 خریدنا ہے، نہ 1 بیرل تیل خریدنا ہے، پھر بھی روز ریٹ چیک کرنا ہے۔ ساری مارکیٹوں کی بحث، اسٹاک ایکسچینج کتنا اوپر گئی، کتنا نیچے، یہ ساری بحثیں کر دی ہیں۔ کووڈ کا اسکور ایسے پوچھتے جیسے میچ کا اسکور پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو سیکھنا تھا وہ سیکھا نہیں، جو لازم ہے پڑھنا، بینگ اے مسلم۔ اگر مسلمان قرآن نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ یہ میرے رب نے کیوں واقعات بیان کیے ہیں، یہ اسٹوریز آف قرآن کیوں ہیں؟ تاکہ پچھلی قوم کے واقعات پڑھ کے ہم سبق حاصل کریں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کریم میں اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ڈائریکٹلی اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ او یو بلیور، مجھے بتائیے کس سے بات؟ ایمان والے تو ہم ہیں نا، ہمیں پتہ ہے اللہ نے کیا بات کی ہے۔ پہلے لوگ صبح اٹھتے تھے نا تو شاید اخبار دیکھتے تھے یا کوئی اللہ رسول کا نام لینے والے، اب تو فون اٹھاتے، پہلے آنکھیں پوری نہیں کھل رہی ہوتی، پھر بھی فون اٹھا کے دیکھتے ہیں واٹس ایپ کس کا ہے، میسج کس کے آئے ہیں، اور پھر اس میں بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، شاید سب سے امپورٹنٹ فیملی، تو بزنس مین، تو باس، وہ پہلے دیکھ لو یار، رہ نہ جائے۔ ہماری زندگی میں امپورٹنس ہے لوگوں کے میسج کی، ہم نے اللہ کے میسج کو نہیں پڑھا ابھی۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال کے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو یہ جواب چل جائے گا کہ یا اللہ بہت بزی تھا، بزنس تھا، فیملی تھی، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا ہے؟ ہمیں اللہ کا پیغام ملا ہوا ہے مگر ہم نے نہیں پڑھا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کی اور اہمیت سمجھاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی شخص، ہم میں سارے ٹریولر ہیں، کہیں گئے سفر پر نا، فیملی یاد آئی، بچے یاد آئے، بچوں کے لیے جاتا ہے بندہ عموماً کام کاج کے لیے، اور وہاں جا کر ہم اپنی فیملی کو ایک میسج کریں، بڑا پیار بھرا، فیملی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور گھر والوں کے لیے، کہ چلو بچے سنیں گے تو اب ان کا رپلائی آئے گا۔ اب تو میسج ریسیو ہو جاتا ہے، ٹک بھی ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ سن لیا ہے، 1 دن ہو جائے، 2 دن ہو جائے، ہمیں رپلائی نہ آئے، اب ہم فون کریں گے، خیر تو میں نے میسج دیا تھا، آپ نے سنا نہیں، رپلائی نہیں دیا، اس سے پیار سے میسج کیا تھا، میں نے سب کا نام لیا تھا، اور آپ کو آپ کے گھر والے یہ جواب دے دیں کہ میسج مل تو گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا ہے۔ آپ کے میسج کے بارے میں پتا تو چل گیا تھا، آ گیا، لیکن ٹائم نہیں ملا۔ آپ سچ بتائیں، آپ کو کیا فیل ہو؟ یار میں اپنی فیملی کے لیے سفر کیا، ان کے لیے کمانے گیا ہوں، ان سے بات کرنے کے لیے ان کو میسج، ان کے پاس میرا میسج سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ تمہارا میسج تمہارے گھر والے نہ سنیں، تمہیں برا لگتا ہے۔ ہم 40-50 سال کے ہو گئے، ہم نے اللہ کا میسج ابھی تک نہیں پڑھا ہے، ابھی تک نہیں سمجھا ہے، اور کتنا آسان ہو گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یار ترجمے بڑے مشکل تھے، آسان اردو میں ترجمے ہو گئے، آسان اردو میں تفسیریں ہو گئی، PDF میں بک آ گئی، اپلیکیشن قرآن کی آ گئی، آڈیو تفسیریں آ گئی، کرنا چاہیں تو اتنا آسان ہو گیا قرآن سمجھنا۔ یعنی ہمارے مفتی صاحب بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہے۔ لوگ سفر کرتے تھے کہ حدیث پڑھنے کے لیے، ہر چیز آن لائن اویلیبل، ہمارے فنگر ٹپس پر اویلیبل ہے، لیکن ہماری فنگر ٹپس تو کہیں اور جا رہی ہے نا، ہم چیزوں کو کچھ اور ہی سرچ کر رہے ہیں۔ قرآن سرچنگ کا ٹائم نہیں ہے، قرآن انڈرسٹینڈنگ کا ٹائم نہیں۔ بہرحال میں صرف یہ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں آج اس ختم قرآن کی محفل، قرآن کے بغیر زندگی اچھی ہے۔ پلیز ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں، میں آپ کو فارمولا دیتا ہوں، آج ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ میں یار اللہ کا بندہ مسلمان، مجھے قرآن کے بارے میں نہیں پتہ۔ آپ 2 چیزوں کو پہلے ٹارگیٹڈ لے لو، میں نے دونوں چیزوں کو آج کور کرنے کی کوشش کی۔ پورا قرآن ضرور پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا آپ نے ایک تو شیڈول بنا لیں کہ روز میں نے آدھا گھنٹہ قرآن کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو تفسیر بتاتا ہوں، تفسیر کا نام ہے تفسیر قرآن صراط الجنان۔ یہ نئی تفسیر بڑی آسان اردو میں دعوت اسلامی کے مکتبے سے جاری ہوئی ہے، اس کی 10 والیوم ہے، 10 والیوم خریدیں گے 5-5.5 ہزار لگیں گے۔ اچھا بہت ساری چیزوں پہ خرچ کریں گے، اس کا خرچ بڑا بھاری پڑتا ہے، چلے بھائی نہیں خریدنا، یہ آپ کو دعوت اسلامی .net ویب سائٹ پر فری اویلیبل، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کی ایپلیکیشن بنا دی پر آپ آئی فون پر یا آپ کے اگر سیمسنگ ہے اس پہ جا کے آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اچھا آڈیو تفسیر دے دی، تو گاڑی میں جاتے جاتے روز 10 منٹ سن لیں، یار 3 آیتیں سن لیں، ترجمہ سن لیں، تفسیر سن لیں، تاکہ میں قرآن انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاؤں۔ اچھا یہ تو تفسیر کا کام ہے نا، میں آپ کو 2 اور کام دیتا ہوں جو بڑے شارٹ کٹ۔ پورے قرآن میں تقریباً 100 کے قریب واقعات، آج ایک واقعہ تو میں نے آپ کو، ٹھیک ہے، اور یہ 100 واقعات ایک کتاب میں علماء نے اس کو بڑے پیارے انداز میں کمپائل کیا، اور وہ کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن۔ کسی بھی مکتبے سے آپ کو مل جائے گی، وہ لے لیں۔ 100 اسٹوریز آف قرآن ہیں، اور 5 7 8 صفحے ہیں ایک اسٹوری کے، قرآن کی آیت، ترجمہ، تفسیر،
خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سنائیں. بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ فلاں الفطر کا اسکور کیا ہے، بچوں کو یہ نہیں پتا غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، فرشتے کیسے نازل ہوئے تھے، بدر کے مقام پر کیسے فرشتے نازل ہوئے، احد کے مقام پر کیسے صحابہ نے قربانیاں دی، حضرت سلیمان کا واقعہ کیا ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے. وہ جناب پتہ نہیں کون کون سی ٹام اینڈ جیری کی کہانیاں انہیں پتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ کیا واقعہ تھا. یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں، قرآن کی اسٹوریز ہیں. خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اسی طرح 89 آیتیں ہیں جس کا نام ہے اے ایمان والو. آپ روز کی ایک آیت لے لیں، 3 مہینے میں آپ اللہ کے وہ سارے پیغام پڑھ لیں گے جو آپ سے اللہ نے کیا. اچھا آپ کہیں یار قرآن یہ ڈھونڈنا پڑے گا، ایک تو یہ بھی بتا ہے نا محنت کرنی نہیں ہے. ہم نے ان تمام آیتوں کو بھی ایک کتاب میں چھایا کر دیا، اور اس کتاب کا نام بھی اے ایمان والو. وہ بھی آپ PDF ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں. مطلب کوشش وہ کی ہے کہ جتنا آسان ہو جائے. تو ہوگا کیا اگلے 3 مہینوں کے بعد آپ کہیں گے پورا تو نہیں پڑھا قرآن، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ نے جو مجھ سے بات کی ہے نا وہ سارے احکام پڑھ لیے ہیں، اور قرآن میں جتنے واقعات ہیں وہ میں نے انڈرسٹینڈ کر لیے ہیں. اچھا ان واقعات کو صرف اسٹوریز کے طور پہ بیان نہیں کیا گیا، اس واقعے سے میسج کیا ملا، سبق کیا ملا، لیسن کیا ہے قرآن کا، وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال میرے دیگر اسلامی بھائیوں، آج صرف میں یہی عرض کرنے آیا تھا کہ اب جو بقیہ رمضان ہے اس پہ ایزی نہ ہو جائیں. تراویح پورا ختم قرآن ہو گیا بھائی جناب، اب بخشش پکی ہو گئی، گارنٹی ہو گئی، اب جناب جو کرنا ہے کرکٹ ٹورنامنٹ تو شاپنگ تو گھومنا تو پھرنا نہیں. رمضان کھیت آیا، میرے آشا رمضان میں بستر پر کم آتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، خوب آنسو بہاتے. پلیز آپ بھی رمضان کو غنیمت چاہیں. ہر گزرنے والا دل افسردہ ہونا چاہیے تو پتہ نہیں میری بخشش ہوئی کہ نہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین ارشاد فرمایا. حضرت جبریل نے دعا کی تھی اور نبی پاک نے آمین کہی. دعا کی اہمیت کو سمجھو، دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ دعا کتنی اہم ہوگی. وہ دعا کیا تھی کہ یا اللہ وہ شخص برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا. اٹ مینز ایٹ اینی کاسٹ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ بخشے جائیں، نہیں بخشے گئے تو مارے جائیں گے. ابھی جو دن رہ گئے ہیں نا، ہر گزرتے دن کے ساتھ کوشش تیز کرنی ہے، نوافل بڑھانے ہیں، صدقہ خیرات بڑھانی ہے، دعائیں بڑھانی ہے، نہ کہ سست ہونا ہے. اب دیکھتے ہیں مسجدوں میں 8-10 رمضان کے بعد نمازی کم ہونا شروع ہو جاتا، پھر آخر میں جذبہ آتا ہے تو تاخرات میں واپس آتے ہیں. ایسا لگتا ہے رمضان پورا عبادت میں گزارے، کھانے پینے گھومنے پھرنے کی اور بہت ٹائم. یہ عبادت کے دن ہے، تلاوت کے دن ہے، پورا ترجمہ قرآن کم از کم پڑھنے کی جتنا ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں. تو بہرحال رمضان کا ایک اور کام، آخری بات پھر میں اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں ایک اور کام بڑا کیا کرتے. احادیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے نا، میرے آقا کا دریائے سخاوت رمضان میں اس سے بھی زیادہ تیز چلتا، ہر کسی کو نوازتے، ہر کسی کو عطا فرماتے. تو رمضان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس کو ماہ معاصات بھی کہا جاتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا مہینہ. لیکن پرابلم کیا ہو گیا اب کے دور پہ، شیطان ہے دلوں سے مال کی محبت جاتی رہی کہ لوگ اب زکوٰۃ پوری نہیں دے رہے. یقین کریں اب ایسا افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہیں، پہلے ایسا سنتے نہیں تھے، مگر اب چونکہ پراپرٹیز کے ریٹ بڑھ گئے، گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے، مال اللہ نے بہت بڑھا دیا. کیونکہ جب تک ہزاروں میں زکوٰۃ تھی نکال دیتے تھے، لاکھوں میں ہوئی تو بھی جناب ان لوگوں نے نکال دی. اب جن کی زکوٰۃ کروڑوں میں ہو گئی نا، ان کے دل پر اب بھاری ہونے لگ گئی، اس لیے سارے زکوٰۃ پہ نکل جائے. حالانکہ یہ بندہ سوچتا نہیں کہ اگر لاکھوں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دی ہیں تبھی تو لاکھوں ہے نا، اگر کروڑوں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے اربوں دی ہیں تو کروڑوں منی ہے نا. حالانکہ میں آپ صحیح بتاؤں، آپ یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں تو زکوٰۃ اللہ کریم کی طرف سے اتنی بڑی آسانی ہے کہ پورے سال میں ایک بار دینی ہے اور 2.5% دینی ہے، اور 2.5% جس مال پر دینی ہے نا، اگر اس کو بڑے اس میں دیکھیں تو یہ بنتی ہے 1.5% ہی ہے. کیسے؟ کیونکہ ہماری جتنے گھر ہیں وہ سارے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہماری گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہماری فیکٹری ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہم دکان رکھتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، کچھ پراپرٹی اگر کرائے پہ دی گئی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اتنا سارا تو معاف کر دیا، اب جو بچ گیا اس کے علاوہ اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی لوگوں کو بھاری پڑتی ہے. تو ایسا نہ کرے. حدیث پاک کا مضمون ہے زکوٰۃ تمہارے مال کا میل ہے، جس مال میں یہ میل مل گیا وہ سارے مال کو برباد کر دے. اس پہ کبھی بھی بوجھ نہ سمجھنا. جب بھی زکوٰۃ دینا سجدہ بھی ادا کریں، شکر بھی ادا کریں کہ میرے مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں. آج جو میرے اور آپ کے دروازے پر لینے آ رہا ہے نا، وہ میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے.
جو بچے جو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، پیسے نہیں ہے، قرضہ ہے، بہن کی شادی ہے، کبھی سوچا اگر میرے ساتھ ہی ہوتا؟ میرے رب نے مجھ پر کتنی بڑی مہربانی کی کہ مجھے دینے والا بنایا، اور میں دیتے وقت بھی اپنا کمال سمجھ رہا ہوں۔ اچھا کچھ لوگ اتراتے ہیں، جو سمجھی کہ ایک طرح سے ریئلائز کراتے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، فقط رب کی مہربانی۔ ہمارے سے جو زکات لے کر جا رہا ہے نا، بیسیکلی وہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ ہمارے مال کو پاک کرنے والا یہ کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں، دل کھول کر کریں، زکات کے علاوہ بھی کریں۔ یہاں تو زکات دینے کا پرابلم ہے، ورنہ زکات تو ڈیوٹی ہے میری اور آپ کی، اس کے بعد بھی خرچ کریں، کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت کے لیے خزانہ جمع ہوگا۔ ہم میں سے سارے لوگ چاہتے ہیں ہمارا مال سیکیور ہو جائے، چوری نہ ہو، ڈوبے نہ، کوئی بڑا لاس نہ ہو جائے۔ میں آپ کو حدیث قدسی سنا، کیا شاندار انشورنس ہے، کیا شاندار گارنٹی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دو۔ اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا۔ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو۔ اللہ کے پاس سیکیور بھی ہو گیا، اور وہاں اس وقت ملے گا کہ جب ایک ایک نیکی کی قیامت کے دن ضرورت ہوگی۔ ہمیں جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ سوچ لینا ہے یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور مجھے انشاءاللہ آخرت میں اس وقت ملے گا جب میں پریشان ہوں گا اور اللہ یہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات کا بہترین استعمال فرسٹ آف آل حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں۔ پہلے چیک کیجئے کہ آپ کے غریب رشتہ دار اگر مستحق ہیں تو پہلے انہیں زکوٰۃ، کیونکہ ان کو زکوٰۃ دینا یا صدقہ کرنا یا ہیلپ کرنے کا ڈبل ثواب، ایک تو صدقے کا ثواب اور ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور آپشن دوں گا۔ عاشقان رسول کی بہت بڑی آرگنائزیشن دعوت اسلامی ہے، جو دین کا بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں، مور دین 5000، جس پہ 3.25 سے زیادہ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ بزرگ بیٹھے، اگر آپ پوچھیں جو کراچی کے پرانے لوگ ہیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے کراچی کے حافظ نہیں ملتا تھا، تراویح پڑھانے کے لیے باہر سے بلانا پڑتا تھا۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے 92,000 حافظ قرآن بنا دی، الحمدللہ عز و جل۔ ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ بن کر، یہ سلسلہ جاری ہے۔ مدرسوں کے ساتھ ہم نے پھر اسلامک ایجوکیشن سسٹم شروع کیا، اور ہمارا اسلامک اسکول 103 برانچز ملک اور بیرون ملک میں چل رہی ہیں، اور پچھلے دنوں ہم نے اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی کے لیے جگہ لے لی ہے، اور انشاءاللہ دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی ہم بنانے جا رہے ہیں، اور اس کی اگلی برانچ انشاءاللہ کراچی میں ہوگی۔ پھر میڈیا کے ذریعے جو تباہی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اس کی تفصیل بتانے کی حاجت نہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدنی چینل بنایا، 100% اسلامک چینل ہے، دن رات سنتیں سکھا رہا ہے، دین بتا رہا ہے۔ انگلش چینل، اردو کے بعد انگلش اور بنگلہ زبان میں سوشل میڈیا پر الحمدللہ 1.5 کروڑ سے زیادہ ہمارے لائک، فالوورز اور سبسکرائبر ہیں، جس تک ہم نیکی کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ سال کی تقریباً 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ اتنے سارے دینی کاموں کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی دعوت اسلامی کسی سے پیچھے نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل۔ پچھلے سال کووڈ وائرس کے زمانے میں جب لاک ڈاؤن لگا، 26 لاکھ مسلمانوں تک کھانا، کیش اور راشن دعوت اسلامی نے پہنچایا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈونیشیا، ٹرکی، بنگلہ دیش، انڈیا اور دنیا کے وہ ممالک جہاں مسلمان پریشان تھے، ان کو جا کر بھی ہیلپ آؤٹ کیا۔ اور اس کے بعد الحمدللہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو 39,000 سے زیادہ بلڈ بیگ دعوت اسلامی والوں نے دیے۔ اب ہم گرین پاکستان کے تحت پورے پاکستان میں شجر کاری کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کام بہت سارے ہیں، اور بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو دین کا بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں دین کے اس بڑے کام کا حصہ بھی رکھیں اور دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں۔ آخری بات، ہم نے فطرہ دینا ہے، اور یہاں بھی یہ نیک مسٹیک کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فطرہ ہم کیا کرتے ہیں، کون سا دیتے ہیں کہ جو گندم کا فطرہ اعلان سنتے ہیں کہ جناب یہ 5 گھر کے افراد ہیں، 5 فطرے کی پرچی بناتے ہیں، جہاں سے بھی مسجد کو، مدرسے کو، جس کو بھی فطرہ دیتے ہیں۔ مگر کبھی سوچا کہ اس فطرے کی ایک ہی کیٹیگری ہے؟ حدیث پاک میں 4 کیٹیگریز بیان، کہ فطرہ کشمش کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، اور فطرہ گندم کا بھی ہے۔ لیکن ہم سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا فطرہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے۔ جب کپڑا لینے جاتے ہیں اپنے لیے، عید کا جوڑا لینے جائیں گے تو کیا 25-50 روپے میٹر والا کپڑا خریدیں گے؟ سب سے بیسٹ کپڑا چاہیے، سب سے اچھے جوتے چاہیے، بچے کو کوئی چیز دلانی ہے تو برانڈیڈ دلانی ہے،
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے۔ آپ جب اللہ کی باری پہ خرچ کرنے کی باری آئے نا، تو اللہ نے جب مجھے اور آپ کو لاکھوں سے اچھا رکھا ہے تو فطرہ بھی سب سے ٹاپ کیٹیگری کا دے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ جب افطار میں اجوا کھجور چاہیے اور فطرہ گندم کا دینا ہے، اللہ نے اجوا کھلائی ہے تو اجوا کھجور کا فطرہ دینا، بے شک کسی کو بھی دیں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی دعوت اسلامی، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب صدقہ اور خیرات کریں تو بیسٹ کوالٹی کا کریں، تاکہ اللہ کریم بھی آپ کو اس حساب سے نوازے۔ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے۔ بیسٹ خرچ کیا کرو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کھانا بچ گیا، چلو بھائی غریبوں کو کھلا دو، کپڑے پرانے ہو گئے، چلو بھائی اب ملازمین کو دے دو۔ اچھا جناب، اور یعنی جو چیز پھینکنے والی ہوتی ہے، ہمارا اللہ سے محبت اور مال سے محبت کا حال کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مسجد کے پاس ہم جمعہ پڑھنے گئے، مسجد والوں نے اعلان کیا کہ بھائی ڈبہ آئے گا، ذرا اس میں اپنے پیسے چندہ ڈالیے گا۔ ہم نے جناب آج سخاوت کے دریا بہا دیے کہ آج 100 روپے دوں گا۔ پرس نکالا، پرس میں 2 نوٹیں، ایک پرانی والی 100 روپے والی اور ایک نئی والی۔ سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سی تھا؟ کیوں؟ نئی والی 102 روپے کی ہے، نہیں پرانی ہے نا، نکل جائے اللہ کی راہ میں نکل۔ خود سوچیں کہ ہم جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہوگی نا، جو میرے کام کا نہیں ہے وہ دے دیں۔ اچھا اس میں تو اتنا برا حال ہے، گھر میں 4 بچے ہو، کسی کے 4 بیٹے ہو نا، ایک بڑا صبر سمجھدار شاندار حساب کتاب میں ماہر، اس کو تو ڈاکٹر بنائے گا۔ دوسرا سبق بڑا شاندار یاد کرتا ہے اور گھر کے چیزیں بھی صحیح کر لیتا ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل مائنڈ ہے، اس کو انجینئر بنائے۔ تیسرا ارے بھائی یہ تو بہت زبردست شارپ ہے، اچھا اس کو پی ایچ ڈی کرائیں۔ چوتھا اس کی زبان بھی تھوڑی اٹکتی ہے، تنگ بھی بہت کرتا ہے، شرارت بھی بہت کرتا ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ آپ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دینا جو ہمارے کام کا نہیں ہے، معذور بچہ دے دیں گے، نہ سمجھنے والے۔ پھر کہتے ہیں علماء ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، علماء ہمارے معاشرے کو صحیح ایڈریس نہیں کرتے۔ دیتے نا سب سے اچھا بچہ اپنے گھر کا کہ یہ مفتی بنے گا اور دین کی خدمت کرے گا، اتنا شارپ مائنڈ ہے، یہ سارے زمانے کو انشاءاللہ دین کا رہنما بنے گا۔ ہم اپنا را مٹیریل ہی غلط دیتے، پھر کہتے ہیں جناب مدرسوں سے بچے اچھے نہیں نکلتے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ اچھا اللہ کی بارگاہ میں محبت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بندہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، دین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو آپ کھاتے ہیں وہ کھلائیں نا غریبوں کو، تھوڑا کھلائیں کوئی بات نہیں، لیکن جو آپ کو پسند ہے وہ کھلائیں، جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں، اللہ اور آپ کو نواز دے گا۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے تو محبت کے ساتھ، انجوائمنٹ کے ساتھ، وہ سمجھ کر نہیں، انجوائے کرو یار، اللہ نے یہ دن دکھائے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی یہ نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور آج کے اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو ختم قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اس طرح کے مزید آپ بیانات سننا چاہیں، اس طرح کی مزید باتیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو مدنی چینل اپنے گھر میں چلائیں۔ رمضان میں ویسے پلیز یہ ادھر ادھر والے چینل نہ دیکھا کریں، اس سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ دعا چل رہی ہوتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے اور اسے بھی ٹائم چیک کے نام پہ کوئی لڑکی آ جاتی ہے، تو بھائی ایسے چینل دیکھنے کی بجائے آپ مدنی چینل دیکھیں جہاں واقعی آپ کو دین متین کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے، روحانیت مل رہی ہے۔ تو اس طرح کے بیانات 24/7 اویلیبل ہیں۔ خاص طور پر جو افطار کا وقت ہے اثر کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ مدنی چینل آن کر دیا کریں۔ ہمارے پیر و مرشد تعلیم بھی سکھاتے ہیں، علم دین بھی سکھاتے ہیں، اور افطار سے پہلے بڑی رزقت انگیز دعا بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔